السلام علیکم، میں ہوں عصمت یار خان اور آپ دیکھ رہے ہو عصمت یار خان آفیشیل۔ جس طرح ہم جنگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہم آج بات کریں گے امریکہ کی طرف سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کیمپین میں یہ دعوے کیے گئے کہ وہ جب صدر منتخب ہو گئے تو پوری دنیا سے وہ جتنی بھی جنگیں چل رہی تھیں اس جنگوں کو ختم کر کے دنیا کے ساتھ تجارتی جنگ کریں گے، مگر ان کے جو دعوے تھے وہ صرف دعوے ہی تک ہی رہ گئے۔ اور آج جو پوری خطے میں جو حالات بنے ہوئے مڈل ایسٹ میں، جنوبی ایشیا میں جس طرح جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اسی طرح پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو ایک سیز فائر جو ہو رہی ہے، جو معاہدے سنتاس معاہدہ جو ختم کیا گیا ہے، تو یہ حالات جو ہے جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے غزہ، لبنان اور شام، لیبیا پہ جس طرح حملے کیے گئے اور جس طرح ڈائریکٹ ان کے اوپر، ان کے ملک کے اوپر جس طرح لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مارے گئے، جو کہ شہید کیے گئے، اسی طرح امریکہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں وہ اپنی جارداری پھر سے قائم کر سکے۔ جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں امریکہ سپر پاور بن کے ابھرا، اس کے بعد آہستہ آہستہ 2008 کے معاشی بحران کے بعد آہستہ آہستہ وہ قرضوں میں ڈوبتے گئے، اور چین کے اس وقت 3,000 ارب ڈالرز جو ہے وہ امریکہ کا، چین کا مقروض ہے۔ اسی طرح وہ اب چاہتے ہیں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم فری مارکیٹ، دنیا کے کسی بھی ملک جو ہے وہ ہر ملک میں فری مارکیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ٹیرف نہیں ہوگا، ہر کوئی کسی ملک میں یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس نظام کو پروموٹ کر سکے، سرمایہ داری نظام کو پروموٹ کر سکے، مگر اس نظام میں خود امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ چین جو اس وقت دنیا میں 70% سے زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا کو سامان جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں، اسی طرح یورپی یونین جو ہے، امریکہ ہے، ان کے جو پروڈکٹس ہے وہ دنیا میں اس طرح سے نہیں بک رہا جس طرح چین کا بک رہا ہے۔ تو چین کے معاشرے کے لیے جنوبی ایشیا میں فوجی اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر افغانستان میں بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ واپس طالبان سے انہوں نے معاہدہ کر کے دوبارہ وہاں پہ اپنے فوجیوں کو بھیج رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک بار پھر جس طرح 1979 میں سوویت یونین کو جس طرح پراکسی وار کے ذریعے، جنگ کے ذریعے اس بلاک کو توڑا گیا، اس بار پھر اسی پراکسی جنگ کے ذریعے چین کے معاشرے کے لیے، چین کی تجارت کو روکنے کے لیے، یا چین کی جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس کو روکنے کے لیے ڈائریکٹ جنگ تو نہیں کر رہے، تجارتی جنگ کے ذریعے، پراکسی جنگ کے ذریعے وہ چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ چین کے مقابلے میں وہ انڈیا کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، امیزون کی، ایپل کی، ٹیسلا کی، اسی طرح اور جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، ان کی پوری کی پوری جو کمپنیاں تھیں وہ چین سے شفٹ کر کے انڈیا میں لے گئے، اور انڈیا جو ہے اس وقت امریکہ کا وہ خاص اتحادی، ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ جو امریکہ جو ہے وہ اس وقت انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کو جس طرح سے فلسطین کے اوپر جو نسل کشی کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے بعد ابھی ایران کو یہ دھمکیاں امریکہ کی طرف سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو نیوکلیئر ایک پروگرام شروع کیا اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک اگر ختم نہیں کریں گے تو امریکہ نے ڈائریکٹ دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر آپ یہ پروگرام نہیں ختم کرتے تو آپ کو دنیا کے نقشے سے ہم مٹا دیں گے۔ تو یہ جو ہے دن بدن جو حالات بنتے جا رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کی جو کمزوری ہے یا زوال ہے، وہ ان کی نشانی ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی اپنے الیکشن کیمپین میں، الیکشن صدر ہونے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد، وہ خود کہتے رہے کہ ہم ایک بار پھر امریکہ کو عظیم بنائیں گے۔ تو ان کی اسپیچز میں یہ تاثر دیا گیا کہ امریکہ اس طرح سے جو ہے عظیم نہیں رہا، اس طرح سے دنیا کی سیاست پہ ان کی جو کنٹرول ہے وہ اسی طرح سے نہیں رہا۔ معیشت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ اب چین ان سے دن بدن آگے جا رہی ہے، اور آئی ٹی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت تیزی کے ساتھ چین آگے جا رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو محکوم اقوام ہے، یا جو غریب ملک ہے، یا جو بالکل انڈر ڈیولپڈ ہے، ترقی پذیر ممالک ہے، ان کو میرے خیال سے ان کو ان سامراجی طاقتوں کے جنگ کے لیے اپنے ملک کا جو میدان ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان، انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے۔ اسی طرح افغانستان کو دیکھا جائے، وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، لوگ وہاں پہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہے ان کی حکومت کی طرف سے، ان کی حکومتی پالیسیز، غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے حالات جو بنتے جا رہے ہیں، یہ ان غریب ممالک کے لیے بالکل ان کے حق میں نہیں ہے۔
اور امریکہ جو ہے وہ ہر قیمت میں چین کی اس معیشت کو روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا خصوصاً مڈل ایسٹ، جس طرح مڈل ایسٹ کو تباہ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی انٹرسٹ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سعودی عرب اور قطر، مصر جو کہ ان کے مطلب اردن جو امریکن امداد پہ چلتی، ان پہ بھی پریشر ڈالا گیا کہ غزہ سے جتنے بھی لوگ وہاں سے تارک وطن ہیں وہ آپ لوگوں نے خود وہیں پہ لے کے جانا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ غزہ پہ جو اس وقت جو جبر ہے امریکہ اور اسرائیل کا، تو وہ پوری دنیا جو عالمی جو ہم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن جو ہے انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں، وہ سب کے سب ان حالات میں ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان سب کو جو فنڈ کرنے والے وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ ہی کے مفاد کے لیے وہ کبھی بھی امریکن انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. تو پاکستان اور اس طرح کے جو اور غریب مسلم ممالک ہیں، انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جنگ جو ہے نہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے اور نہ ہی عوام کے مفاد میں ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی لوگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں.